بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ المبین بھی شب برات میں عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات نہ پایا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلیات فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی شب برات کو عبادات کرنا اور قبرستان جانا سنت عمل ہے۔ بزرگان دین بھی اس رات عبادات الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر اس رات سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے، خوشبو لگا کر سرما لگا کر پوری رات عبادات الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ المبین بھی اس رات عبادات الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تیسری صدی ہجری میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی تو لوگوں کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ لوگ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور وہ اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، زمزم شریف پیتے اور اس سے غسل کرتے اور اس رات خوب نیکیاں اکٹھیاں کر کے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔